بھائی ملک عبدالرحیم صاحب اور شیخ اصغر علی صاحب. چلیں جناب, پاکستان از پراؤڈ آف یو. تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسی مزید اپارچونیٹیز بھی دے اور ان اپارچونیٹیز کو آپ لوگ بھرپور طریقے سے کیش بھی کر سکیں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اور ایسے ظاہر ہے بے شمار پاکستانی ہیں جن کے ان گنت کارنامے ہیں. کوشش یہ ہوگی کہ گاہے بگاہے اس ٹرانسمیشن میں جتنا زیادہ ممکن ہو ان لوگوں کو موقع دیں تاکہ ان پاکستانیوں کی حوصلہ افزائی ہو اور پاکستان کا نام مزید روشن ہو. شان رمضان میں ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہمارے مشہور و معروف نعت خواں جو ویسے بھی شان رمضان کا مستقل حصہ ہوتے ہیں, جناب ذوالفقار حسینی صاحب, وہ موجود ہوں گے. ان سے جتنے اس مقرر کردہ وقت میں ممکن ہوا کلام سنیں گے انشاءاللہ. اور اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے کچھ خاص پاکستانی جن کے لیے انعامات ہیں اوساکا ریچارجبل فین کی جانب سے, سینکو ٹوسٹر کی جانب سے, کیو موبائل کی جانب سے ایک سیٹ اور ایس ٹی جوسر بھی. اور وسیم ابھی وہ ہمارا دسترخوان کا سیگمنٹ ہوا تو جو زونگ کے سبسکرائبر ہماری بہنیں ہیں, زونگ کہہ رہا ہے کہ بھئی زونگ دیتا ہے ہماری خواتین کو موبائل پر مختلف ریسپیز دیکھنے کا موقع. اپنی پسند کی ریسپی کو دیکھنے کے لیے ابھی وزٹ کریں ZWorld ZWorld.zong.com.pk اور دیکھیے مختلف ریسپیز. اور اب زونگ 150 روپے کے 150 روپے کے ریچارج پر 20 خوش قسمت جیت سکیں گے حج کا پیکیج, اور اس کے ساتھ وہ کسی ایک فیملی ممبر کو بھی اپنے ہمراہ لے جا سکتے ہیں. یعنی 40 لوگ انشاءاللہ اس دفعہ حج کی سعادت ان کو ملے گی زونگ کی اس کیمپین سے. تو 150 روپے کا ریچارج زونگ کا کروائیں اور بذریعہ قرآن اندازی حج پیکیج جیتنے کا موقع حاصل کریں. جی وسیم. ٹھیک ہے جناب, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار بھائی یہاں پر, اور بس چونکہ وقت بہت ہمارے پاس بڑا محدود ہوتا ہے تو ذوالفقار بھائی کس کلام سے آغاز کیجیے گا؟ جی بہت زیادہ فرمائش ہے ایک معروف کلام کے لیے, در نبی پر پڑھا رہا ہوں. واہ 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 واہ. در نبی پر پڑھا رہوں گا, پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا. در نبی پر پڑھا رہوں گا, پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا. تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں, میرے آقا میرے سلطان مدینے والے. در نبی پر پڑھا رہوں گا, پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھولے گی میری, کبھی تو میرا سلام ہوگا. کبھی تو قسمت کھولے گی میری, کبھی تو میرا سلام ہوگا. شعر دیکھیے. کیے گی جاؤں
ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا۔ در نبی پڑا رہوں گا، پڑے گے رہنے سے کام ہوگا، اور اسی پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے، نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا۔ در نبی پڑا رہوں گا، پڑیں گے رہنے سے کام ہوگا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ منقبت کے چند اشعار وسیم بھائی کی فرمائش ہوتی ہے ہمیشہ۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، عشق میں کیا بچائیں گے، عشق میں کیا لٹائیں عشق میں کیا بچائیں گے، عشق میں کیا لوٹائیں، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر،
اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا دیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا دیب ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. بہت شکریہ ذوالفقار بھائی، اس نظم کا حصہ بنے آپ. شان رمضان میں ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، ہمارا یہ سیگمنٹ عالم اور عالم کا، اور آج ہم آپ کو اپنے علماء کرام سے گفتگو کرنے سے پہلے ایک پیکج دکھانا چاہتے ہیں جس میں آپ اللہ رب العزت کی ربوبیت جو انسانی عقل میں تھوڑی بہت آ سکتی ہے اس کو تھوڑا سا آپ ملاحظہ فرمائیں گے. ہم آپ کو یہ پیکج دکھاتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ پھر اس پیکج پر ان حضرات گرامی کے ساتھ بات کریں گے. آئیے ہمارا پیکج دیکھیے. کائنات کا آغاز کیسے ہوا، کن مراحل سے گزر کر کائنات آج موجودہ مقام تک پہنچی ہے؟ کیا کوئی شخص ایسا ہوگا کہ ان سوالات کے جوابات نہ جاننا چاہتا ہو؟ تو آئیں ان سوالات کے جوابات ڈھونڈتے ہیں. سائنس کہتی ہے کہ آج سے تقریباً 14 ارب سال قبل پوری کائنات ایک ایسے نقطے میں بند تھی جس کے اندر لامتناہی قوت، دباؤ، توانائی
اور حرارت تھی۔ جو کچھ تھا اسی نقطے کے اندر تھا، باہر کچھ نہ تھا۔ تب یہ نقطہ لامتناہی قوت سے پھٹا، جس کو بگ بینگ کہتے ہیں، اور سیکنڈ کے کھربویں حصے میں کائنات ایک کرکٹ گیند کے برابر ہو گئی۔ پھر زمین، پھر نظام شمسی، اور پھر پوری کہکشاں کے برابر پھیل گئی، اور صرف 3 منٹ بعد اس کا رقبہ 10 کھرب کلومیٹر کے برابر ہو گیا۔ اسی نظریے کو قرآن حقیقت کے طور پر سورہ انبیاء میں کچھ اس طرح بیان کرتا ہے، کیا کفار یہ نہیں دیکھتے کہ سب زمین و آسمان باہم بند ہو کر ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ پھر سائنس مزید کہتی ہے کہ جس نقطے کے پھٹنے سے بگ بینگ ہوا، چونکہ اس نقطے سے باہر کچھ بھی نہیں تھا اور اس کے اندر لامتناہی توانائی، درجہ حرارت اور روشنی تھی، جس کو ہم کسی روشن ترین ستارے سے تشبیہ دے سکتے ہیں، جو باہر سے روشنی نہیں لیتا بلکہ اس کی ذاتی روشنی ہوتی ہے۔ تو قرآن اس کو سورہ نور میں تمثیلاً کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں رکھا ہوا چراغ، اور چراغ ایک فانوس میں ہو، اور فانوس کا یہ حال ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا تارا۔ وہ چراغ زیتون کے ایک مبارک درخت کے تیل سے روشن ہو، جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو، چاہے بیرونی آگ اس کو نہ چھوئے، بس نور ہی نور۔ اور پھر آگے سائنس مزید کہتی ہے کہ بگ بینگ کے 4 لاکھ سال تک پوری کائنات ایٹمی ذرات کے دھوئیں پر مشتمل تھی، اور ڈارک انرجی اس دھوئیں کو پھیلانے میں مصروف تھی، تو گریوٹی اس کے برخلاف ان ذرات کو ملا کر ستارے، سیارے، کہکشائیں بنانا چاہتی تھی۔ اس عظیم کشمکش کو قرآن سورہ حامیم سجدہ میں یوں بیان کرتا ہے، پھر ہم آسمان یعنی کائنات کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ اس وقت صرف دھواں تھا، تب ہم نے اس کو اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں وجود میں آ جاؤ، چاہے خوشی سے چاہے زبردستی، تو انہوں نے کہا کہ ہم بخوشی حکم بجا لا کر وجود میں آتے ہیں۔ یعنی گریوٹی نے ڈارک انرجی پر فتح پا لی، اور زمین اور ستارے، سیارے اور کہکشائیں وجود میں آ گئیں۔ پھر سائنس مزید آگے چل کے کہتی ہے کہ انتہائی قوت کے ساتھ وجود میں آنے والا عظیم بگ بینگ آج بھی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے ایک غبارے کی مانند 4 سو پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اسی نظریے کو قرآن سورہ زاریات میں یوں بیان کرتا ہے، اور ہم نے اپنی قوت کے ذریعے آسمان یعنی کائنات کو تخلیق کیا، اور ہم اس کو آج بھی مسلسل پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ یقیناً وہ حقائق جو بغیر کسی انسانی ٹیکنالوجی کے سامنے لائے جائیں تو انہیں پیش کرنے والا یقیناً اللہ کا رسول اور ایسی کتاب اللہ کا کلام قرار پائے گی۔ دیکھا آپ نے ناظرین، اللہ اکبر، کیسا ہے وہ دماغ جو یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کی ذات پر ایمان نہ لائے، اللہ کو اپنا مالک و خالق نہ مانے۔ ابھی آپ نے جو پیکج دیکھا ہے، انشاءاللہ ابھی ہم ایک بریک لیں گے، اور انشاءاللہ اس بریک کے بعد اپنے علماء کرام کے ساتھ اس پیکج کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، جائیے گا نہیں، ایک بریک کے بعد ملتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، آپ نے ہمارا پیکج دیکھا تھا، بگ بینگ سے متعلق تھا، اور کیسے اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمایا کہ کیسے اس کائنات کو تخلیق فرمایا. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم نے اپنی قوت کے ذریعے آسمان کو تخلیق کیا اور ہم اس کو آج بھی مسلسل پھیلاتے جا رہے ہیں. یہ تو ابھی وہ باتیں ہیں جو سائنس ڈھونڈ سکی ہے. گریوٹی کیا ہے، بلیک ہول کیا ہے، سٹارز کیا ہیں، ان کی روشنی کہاں سے آئی، کہکشائیں کہاں ہیں، کلسٹرز کہاں ہیں، سپر کلسٹرز کیا ہیں، کائنات میں کون کون سی گیسز ہیں. یہ تو ابھی قرآن کے آنے کے 1400 سال بعد یہ سب ڈھونڈ سکی ہے. ابھی پتہ نہیں کتنا کچھ ہے جو یہ نہیں ڈھونڈ سکی. آج ہمارے ساتھ جو مفتیان کرام تشریف فرما ہیں، میرے دائیں طرف مفتی سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ علامہ کمیل مہدوی صاحب ہیں، میرے بائیں طرف مفتی اسماعیل نورانی صاحب ہیں. حضرت میں عقل دنگ ہے، حیران ہے. یہ تو اللہ کی ربوبیت کا ایک سمجھیے جزو ہے جو آج ہم نے دیکھا ہے. اتنا کچھ دیکھ کر بھی اللہ کی ذات کا دل تاثر ہی نہیں لیتا. کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ابھی آپ نے ایک بات فرمائی کہ تقریباً 1400 برس پہلے قرآن نے ہمیں بتا دیا، ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام نے یہ تمام چیزیں بتلا دیں. سائنس آج اس پر غور اور فکر کر رہی ہے. تو کسی نے کیا خوب کہا کہ پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. عجیب. واہ واہ واہ. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اولم یول الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي. اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان کے ملنے کا، پھٹنے کا بیان، اور پانی سے ہر چیز کی پیدائش کا بیان. لیکن یہاں پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ بگ بینگ تھیوری ہے، کوئی بھی تھیوری ہو، لیکن بات وہیں پر آتی ہے کہ بنانے والا کون ہے. جہاں بھی کریشن ہوتی ہے تو بغیر کریٹر کے نہیں ہوتی. کریٹر کون ہے؟ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، کہ زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، جو شرک سے پاک ہے، اس بات سے پاک ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو ملاؤ. تو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، اور یہ بھی ساتھ میں فرما دیا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ زمین و آسمان میں اگر ایک سے زائد الہ ہوتے تو فرمایا کہ ضرور فساد برپا ہو جاتا. تو یقیناً ایک ہی الہ ہے. یہاں پر میں آخری بات عرض کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا، اس کے علاوہ یہاں پر زمین و آسمان میں، اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے پیدا فرمایا. سوال یہ ہے کہ ہمیں کس کے لیے پیدا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو انسان فقط سونے کے لیے، فقط کھانے پینے کے لیے، یا فقط سواریوں پر سوار ہونے کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں پیدا ہوا، بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج ستارے تیری ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے. اے انسان تو خدا کے واسطے. واہ 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 واہ. اے انسان تو خدا کے واسطے. جی حضرت، ابھی دیکھ رہے ہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. اس کا پھر ایک اپنا سولر سسٹم ہے، پھر ہم ایک ملکی وے میں ہیں. یہ ملکی وے اربوں کھربوں کہکشاؤں کا ایک حصہ ہے. ہماری کیا حقیقت ہے اللہ کے ہاں؟ اور اللہ فرق فرما رہے ہیں کہ تجھے ہم نے اپنے لیے بنایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، جب میں یہ پیکیج دیکھ رہا تھا تو ظاہر ہے کہ ایک تو فخر کی بات ہے کہ ہم سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے وابستہ ہیں، لیکن ساتھ میں مجھے شرمندگی بھی ہو رہی تھی، ایک گلٹینس اندر فیل ہو رہی تھی. وہ کیا تھی؟ یہ جتنے سائنسی انکشافات تھے، میں اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا یہ کیے کس نے ہیں؟ صحیح بات. یہ کس نے کی ہیں؟ یہ ٹھیک ہے. قرآن کریم میں سورہ مبارکہ آل عمران میں صاحبان ایمان کی 2 علامتیں بیان کی گئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم
پہلی علامت یہ ہے کہ جب وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ذکر خدا میں مشغول ہوتے ہیں. دوسری علامت وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور دوسری علامت کہ وہ زمین و آسمان کی خلقت پر مسلسل غور کرتے رہتے ہیں اور اس نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگار تو نے اس پوری کائنات میں کسی ایک شے کو بھی باطل خلق نہیں کیا، بیکار نہیں بنایا، سب کا سب حق پر ہے. ایک مفسر انہوں نے بہت اچھی بات لکھی، انہوں نے کہا شاید معاملہ اب تقسیم ہو چکا ہے ایسٹ اور ویسٹ میں کہ ہم ذکر کو فقط لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ فکر کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں. عجیب فکر والے ذکر نہیں کرتے اور ذکر والے فکر نہیں کرتے. یہ جو سارے اس وقت مختلف چینلز ہیں کہ جو ہمیں کوئی جانوروں کے بارے میں بتلاتا ہے، کوئی زمین و آسمان کے بارے میں بتلاتا ہے، شاید ان میں سے کوئی ایک بھی مسلمانوں کا نہیں ہے. یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے، یقین جانیے گا. یہ ہمارا کام تھا، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے تھا. جو ساتھ میں اور آپ اگر ان بزرگ جو سائنسدان ہیں ان کے کلام کو بھی پڑھ لیں. نیوٹن، انٹرنیٹ پر یہ جملہ موجود ہے، میرے نوجوان ساتھی جا کر دیکھ سکتے ہیں. نیوٹن کا اس نے ایک لیٹر لکھا ہے. اچھا، نیوٹن وہ ہے کہ جسے دا موسٹ انفلوئنشل سائنٹسٹ آف آل ٹائمز کہا جاتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے، اس نے لکھا کہ اس نے کشش ثقل کو دریافت کیا تھا نا، تھی تو پہلے سے، اس نے کشف کیا تھا اسے. اس نے لکھا کہ گریوٹی ایکسپلینز دا موشنز آف دا پلینٹ بٹ اٹ کین ناٹ ایکسپلین ہو سیٹس دا پلینٹ ان موشنز. واہ واہ، بہت خوبصورت جملہ یہ واہ واہ، کہ کشش ثقل جو ہے وہ ان سیاروں کی حرکت کے بارے میں تو بتلا سکتی ہے، لیکن ان سیاروں کو وہ حرکت دینے والا اور اسے خلق کرنے والا اس کشش ثقل کو وہ کون ہے، اس کے لیے انسان کو اپنی فطرت پہ دیکھنا پڑے گا. صرف ایک چیز انسان سوچ لے، یا ہمارے ایئر وائی کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم تصور کریں کہ ایک بگ بینگ ہوا اور ایئر وائی کا اسٹوڈیو وجود میں آ گیا؟ کسی نے تو بنایا ہے. یعنی اتنا سا اسٹوڈیو جو ہے، جو اتنا سا ہوتے ہوئے ماشاءاللہ بہت بڑا خوبصورت ہے، تو کیا یہ بگ بینگ کے ہوتے ہوئے وجود میں آ گیا اور کوئی اس کے پیچھے ارادہ نہیں تھا اور کوئی نظم نہیں تھا؟ ایسا اتنی بڑی کائنات کیسے آ سکتی ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا. مفتی صاحب جیسے حضرت فرما رہے ہیں، کیا الم یأن للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ہم پر اب وہ وقت نہیں آ گیا؟ اتنا کچھ دیکھ کر بھی، سوچ کر بھی، سمجھ کر بھی ہمارے دل کیوں نہیں کانپتے جیسے حضرت فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں آفاق عالم میں بھی، اطراف عالم میں، اور ان کی اپنی ذات میں بھی. تو ظاہر ہے کہ انسان خود اپنی ذات میں بھی ایک پوری کائنات ہے، عالم اصغر ہے، اور ایک یہ وہ کائنات ہے جو باہر ہے، جس کو اللہ رب کریم نے آسمان، زمین، چاند، ستاروں کی ذریعے سے مزین فرمایا. اور پھر یہ جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں پہاڑوں کی صورت میں، شمس و قمر کی صورت میں، ان کے بارے میں اللہ رب کریم نے واضح طور پر فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، تمہارے لیے بنایا. یہ الفاظ غور طلب ہیں کہ لکم، قرآن فرما رہا ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا، ان کو تمہارا تابع بنا دیا. اور یہ خصوصاً ان لوگوں کو زیادہ یہ بات یوں سمجھ لیں کہ اس کے اندر دعوت خطاب ہے، دعوت غور و فکر ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو، مظاہر فطرت کو اپنا معبود جانتے ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو تو اللہ نے تمہارے لیے بنایا، یہ تمہارے تابع دار ہیں. جو تابع ہو وہ معبود ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں سب کے سب تمہارے تابع دار ہیں اور تم اللہ کے تابع دار ہو. جیسے حضرت نے شعر پڑھا تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع دار بنو، اس کے مطیع بنو، اس کے فرما بردار بنو. تو یہ اللہ رب کریم نے ان تمام نشانیوں کے ذریعے، وہ جیسے ایک شعر بھی ہم نے پہلے پڑھا تھا عربی میں، فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز کے اندر اللہ رب کریم نے ایک نشانی قائم فرمائی ہے جو اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ رب کریم ایک ہے. اور آپ نے جو آیت پڑھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کہ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ یعنی انسان پر آئے دن کوئی نہ کوئی نشانی کھلتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے جو اٹریکٹ کرتا ہے، اسے متاثر کرتا ہے، اسے دعوت دیتا ہے، اپیل کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان گزر جاتا ہے. صبح ہم نے سحری کے دسترخوان پر ڈسکس کیا، دائیں بائیں اطراف میں جنازے اٹھ رہے ہیں مگر ہمیں رونا نہیں آتا، ہمیں اپنی موت یاد نہیں آ رہی، اپنے ہاتھوں سے مردے کو قبر میں اتارا، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. الم یأن للذین آمنوا، یہ آیت میں سمجھتا ہوں بار بار پڑھنی چاہیے. پیکیجز دیکھ کر، ان نشانیوں کو دیکھ کر غور و فکر بھی کرنا چاہیے. اور خصوصاً آخری بات کہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، اگر اس ماہ مبارک میں بھی کم از کم ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ میں اس قدر پیچھے ہوں قرآن مجید کے معاملے میں، یہ احساس بھی پیدا ہو جانا کہ میں کہاں ہوں اور کہاں مجھے ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا احساس ہوگا اور اس سے بہت کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فطور.
अपने रब की निशानियों में तुम गौर फिक्र करते रहो, देखते रहो। ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. ہمارے زمین اور آسمان کو دیکھتے رہو، اس میں کمی کجی تلاش کرو، نہیں کر سکتے، آخر تھک کے تمہاری آنکھ واپس آ جائے گی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. افطار تو بس ہوتی نہیں ہے ہمارے گھر میں، صرف شربت بنتا ہے، بس بچیاں اس طرح ہی ہیں. میں مما کو روز روز کہتی ہوں یہ نہیں نظر آ رہا، اینک سے بھی نہیں نظر آتا مجھے. ننھی خدیجہ بینائی سے محروم ہے اور اس کے معصوم سے دل میں سوراخ بھی ہے. خدیجہ کی دونوں بہنوں دعا اور فائقہ کے دلوں میں بھی سوراخ ہیں. درد ہونے لگتا تھا، پھر میں روزہ نہیں توڑتی پاپا، پھر 2 دن سے میں نے روزہ نہیں رکھا تھا، پاپا نے مجھے اٹھایا نہیں تھا. میں اپنی بہن سے کھیلتی ہوں تو وہ مجھے صبح نہیں رات کو وہ بہت میرے ساتھ کھیلتے. تو مزدوری سے کہاں اتنے پیسے ملتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی ہی پوری پڑ جائے. تینوں بیمار بچیوں کا علاج کروانا تو دور کی بات، ان لاچار ماں باپ کے پاس اپنی معصوم بچیوں کا پیٹ بھرنے تک کے پیسے نہیں. غربت کی وجہ سے فاقے کرنے پر مجبور ماں باپ انہیں لے کر کرائے کے کمرے میں منتقل ہو گئے ہیں. ان کی دادی وغیرہ نے ان کو نکال دیا ہے کہ ہم نے رشتے کرنے اور ہم کرائے پہ رہتے ہیں. 9,000 روپے بھی تنخواہ ہے تو بچوں کے علاج کرنے کے پیسے نہیں بچتے. اوپر مکان کا رینٹ 4,000 روپے رینٹ ہے اس کا، باقی بل وغیرہ آتے ہیں تو بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. یہ ننھی کلیاں مدد کے انتظار میں مرجھاتی جا رہی ہیں، لیکن امید کی کرن ان کی تاریک آنکھوں میں بھی روشن ہے. کیمرامین طاہر مغل کے شان رمضان میں ہمارا یہ سیگمنٹ ہے نیکی، اور ہمارے آج کے جو نیکی کے مہمان ہیں آپ نے ان کے حوالے سے یہ پیکج دیکھا. ہم نے انہیں زحمت دی ہے، ہم نے خاص طور پر انہیں ان کا یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد لاہور سے زحمت دی ہے، اور یہ لاہور سے ہم نے فلائی کروا کے ان کو یہاں بلایا ہے تاکہ آج ہم یہ کوشش کر سکیں کہ اس ماں کے، اس باپ کے جو لختے جگر ہیں، ان کے چار اولادیں تھیں ان کی، جس میں سے ایک کا انتقال ہو گیا. جنید بھائی کی سب سے جو بڑی بیٹی تھی بسمہ، جو کہ ان کی چاروں اولادوں کے دلوں میں سوراخ تھے. ان کی جو سب سے بڑی بیٹی تھی بسمہ، اس کا انہوں نے آپریشن کروایا، ذرا ایک امید بن گئی، لیکن اس کے بعد وہ زندہ نہ رہ سکی اور اس کا انتقال ہو گیا. ابھی ان کے 3 اولادیں ہیں اور یہ تینوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی آج اس سیگمنٹ کے آغاز میں ہی میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے، اللہ تعالیٰ کرم کرے، آپ لوگ کچھ سلسلہ فرما سکیں تو انشاءاللہ اگر ہم آج اس فیملی کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ یہ اپنے بچوں کو صحیح حالت میں دیکھ سکیں. 2 لاکھ روپے وسیم، یہ تو 1 کیس وری ہے، باقی ہم نے پوری اس پہ اسٹڈی پوری کروائی ہے. تو یہ تینوں بچوں کا جو اتنا کمپلیکیٹڈ کیس ہے، یہ آل ٹوگیدر اٹ از اباؤٹ 1.5 ملین روپیز، 15 لاکھ روپے تینوں کا ملا کر. اچھا، اس کا علاج، پھر وہ جو کہ دیگر بینائی کے بھی مسائل ہیں، میں بات کروں گا تو آپ کو اس سے ہوگا اندازہ کہ اس میں کیا کیا مسئلے مسائل ہیں. ان کی والدہ ہیں ندا صاحب. السلام علیکم. آپ کی بڑی بیٹی کا انتقال کب ہوا تھا؟ وہ تقریباً 8 ماہ کی تھی جب ہوا. مائک لگاؤ. جی کہیے گا. لگاؤ. جی آپ کہیے گا. آپ کی بڑی بیٹی کا کب ہوا تھا انتقال؟ 8 ماہ کی تھی تقریباً. 9 8 سال ماہ کی تھی. ہاں جی 9 سال ہو گئے ہیں. 8-9 سال ہو گئے ہیں. جی وفات پائے ہوئے بچی کو. اچھا، ابھی اگر زندہ ہوتی کیا عمر ہوتی اس کی؟ اس کی تقریباً 11.5 سال. 11.5 سال. اور اس کی کیا عمر ہے، کیا نام ہے؟ اور اس کا نام ختیجہ ہے اور یہ 9 سال کی ہے. 2 سال 9 سال کی ہے. جی. اور اس کو ابھی کیا ہے مسئلہ؟ ابھی اس کی دونوں آئیز بول نہیں بنے ہوئے ہیں اور اس کے دل میں سوراخ ہے. ابھی یہ دیکھ نہیں سکتی؟ نہیں. دل میں سوراخ ان کی، میں نے کہا چاروں بچوں کا، ابھی ان تینوں کے بھی دلوں میں سوراخ ہے.
اور یہ جو ہے 9 سالہ بچی، اس کے یہ بینائی سے بھی محروم ہے. اچھا. یہ دیکھ نہیں سکتے. اور آپ نے اس کا کروایا ہے علاج وغیرہ، دکھایا ہے ہم؟ جی اس کا ایک چھوٹا آپریشن کروایا ہے پی اے بینڈ، جس سے یہ کچھ کھا پی سکتی ہے بس، ورنہ چل پھر یہ ابھی بھی نہیں سکتی، نہ بول سکتی ہے. ابھی آپ اس کو مطلب گھر میں بس ایک جگہ پڑی ہے تو پڑی ہے، آپ ہی اگر کہیں لے جائیں؟ جی میں ہی اس کو کہیں لے جاؤں یا میں ہی کھانا کھلاؤں تو بس ایسے ہی ہوتا ہے. اور یہ جو بچی ہے یہ دعا ہے، اس کی عمر 10 سال ہے. اس کے دل میں سوراخ ہے؟ جی اس کے دل میں سوراخ. لیکن اس کا بینائی وغیرہ کا تو کوئی الحمدللہ نہیں، اس کی آئز ٹھیک ہیں. آپ نے کا نام بتایا دعا؟ جی. جی دعا صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ مائک دیجیے. ہمارے پاس آؤ نا، ادھر آ جاؤ. ادھر آئیے. وسیم بھائی کے پاس آؤ. ادھر آ جاؤ. مائک لے کر آئیے یہاں پہ. آ جاؤ ادھر آ جاؤ. دعا صاحبہ کال آ رہی ہے، ایک کال آ رہی ہے. اچھا کال ہے، چلیں پہلے ضروری کال لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جنید بھائی ابرار بات کر رہا ہوں. جی ابرار صاحب کیا فرمائیں گے؟ جناب میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کے پاس آیا تھا اور وہاں میں نے لائیو ڈونیشن دیا تھا نیم نیکی کے مہمانوں کو، اور ابھی اس بچی کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ 10,000 روپے تک ڈونیشن کا اعلان کروں. اللہ اس کو صحت زندگی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ. جی وسیم. دعا صاحبہ آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ کلاس 1 میں. اور آپ بھائی بہنوں کا خیال رکھتی ہیں؟ جی. ہاں. امی کا ہاتھ بٹاتی ہیں گھر کے کاموں میں؟ جی. روتی تو نہیں ہے دادا؟ اچھا. آپ نے دعا کے حوالے سے دکھایا ہے ڈاکٹرز کو؟ ڈاکٹر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا آپریٹ ہونا ہے، وہ کہتے ہیں ذرا بڑی ہو جائے، تو اب اس کی ایج ہو گئی ہے آپریٹ ہونے کی. اچھا. تو اب ہونا ہے اس کا آپریشن. ٹھیک ہے. یہی جو میں کہہ رہا تھا کہ کل ملا کے خرچہ جو 1.5 ملین روپیہ ہے، اس میں دعا کا آپریشن، اس کا مسئلہ، اس کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. پہلے تینوں بچوں کا پوچھ لیتے ہیں. یہ آپ بتائیے گا وسیم بھائی، یہ اس کی بیٹے کی کیا عمر ہے اور اس کو کیا مسئلہ ہے؟ 5.5 سال. جی. اور اس کو کیا ہے مسئلہ ہے؟ اس کو اس کے دل میں بیٹا ہے؟ بیٹی ہے. بیٹی ہے. اچھا. اس کے بھی دل میں سراغ ہے اور اس کی ایک آئز خراب ہے، اس میں بول نہیں ہے. اس کی ایک آنکھ خراب ہے، دوسری سے دیکھ سکتی ہے؟ دوسری سے دیکھ سکتی ہے. اس کی 8 نمبر اینک لگی ہوئی ہے. 8 نمبر اینک لگی ہوئی ہے. جب 1 مہینہ پہلے لگوائی تھی نا اینک تو 8 نمبر لگی تھی. جب اس کے بعد اس کی نظر اور زیادہ ویک ہو گئی ہے. اوہ گڈنس. اینک سے صحیح نظر نہیں آ رہا اس کو نا، تقریباً نہ دیکھنے کے مترادف. ہاں نہ دیکھنے برابر. بالکل ایسے نزدیک کر کے پھر دیکھتی چیز، ایسے دور سے اس کو نظر نہیں آتی. یہ سب کو تقریباً پیدائشی ہے؟ جی پیدائشی ہے سب. اچھا. تو ابھی اور آپ وسیم میں کرتے کیا ہیں آپ؟ مزدوری کرتا ہوں. مزدوری کہاں کام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کما لیتے ہیں؟ جی لیڈیز کڑھائی کرتا ہوں. سلائی وغیرہ. آپ میرا مائک میں بول دیجیے، آپ کو جو مائک لگا ہوا ہے آپ یہ مائک ہاتھ کر لیجیے. لیڈیز کڑھائی کرتا ہوں. قریب کرنا. اچھا. لیڈیز کڑھائی. لیڈیز سلائی ہو جاتا ہے کوئی گزر بسر تقریباً؟ جی کتنا گزر بسر آمدنی کتنی ہو جاتی ہے؟ 9-10 بڑی مشکل سے ہوتا ہے. جنید بھائی میں چاہتا ہوں پہلے آپ ایک دفعہ باقاعدہ امداد کی اپیل کر لیں، اس کے بعد پھر ہم ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں. جی عزیزان گرامی، میری آنکھیں بڑی نعمت ہیں، آنکھیں بڑی نعمت ہیں، آنکھیں بڑی نعمت ہیں. اللہ پاک میرے وہ بھائی اور میری وہ بہنیں جن کو آنکھ کی تکلیف ہے، اللہ پاک اس تکلیف کو دور کرے. یہ آپ ان بچوں کو دیکھ رہے ہیں، ایک تو ان بچوں کا علاج، اس کے پیسے، یہ تو خیر چلو ایک طرف ہے. اس کے علاوہ یہ جو میرے بھائی اور بہن دونوں ماشاءاللہ سے دیکھو، میں ان کو سب سے بڑا کریڈٹ کس بات کا دیتا ہوں؟ اس بات کا دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی اس حاجت کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے نہیں پیش کیا. انہوں نے کسی کے سامنے جا کر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے بھیک نہیں مانگی. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. عزت نفس زندہ ہے ان کی. ایسے انسان کی بھرپور مدد کرنی چاہیے. میری آپ سے درخواست ہے، فون کریں. ان بچوں کے علاج کے لیے تقریباً 15 لاکھ کی ضرورت ہے. جتنا بھی کر دیں ہم، ایسے ہو جائے کہ کم از کم رمضان کے اندر یہ لوگ سحر اور افطار تو کر سکیں. ابھی وسیم کچھ دن پہلے ایک عالم کے پاس ایک سوال کسی نے کیا کہ اگر سحری پر بھی اگر کچھ نہ کھایا جائے، پینے کا پانی بھی نہ ہو، اور افطار پر بھی میں کچھ نہ کھا سکوں اور پی بھی نہ سکوں، کیا افطار پر میں یہ اس بات کی نیت کر سکتا ہوں کہ میں نے افطار کر لی؟ کھانے کے لیے بھی نہیں، پینے کے لیے بھی نہیں. اور ہم ایسے ضائع کرتے ہیں اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو. اللہ کا بڑا شکر کرو میرے بھائی اور میری بہنوں، اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جن کو سحری کے لیے پینے کا پانی بھی میسر نہیں، افطار کھولنے کے لیے پینے کا پانی بھی میسر نہیں. وہ نیت کرتے ہیں افطار کے وقت کہ ہم نے روزہ کھول لیا. تو اللہ پاک ہم سب کی اس بات پر حفاظت کرے. دل کھول کر آپ میرے ان بھائی اور بہنوں کے لیے جو عطیات دے سکتے ہیں وہ ضرور دیں.
اور اس حوالے سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اور جو بھی متعلقہ ٹیلی فون نمبرز ہیں، اکاؤنٹ نمبرز ہیں، وہ سب آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینس پر آ رہے ہیں. کال لے لیں وسیم؟ جی جی پلیز. جی ایک کال لے لیتے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے بھائی. جی عاصم بات کر رہا ہوں میں دبئی سے. جی جی بھائی حاکم بھائی کیسے ہیں؟ یہ جو بچے آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، یہ جو دعا ہے ان کے لیے میں 30,000 روپیز جو ہے میں ڈونیشن کرنا چاہتا ہوں. واہ واہ واہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ حاکم بھائی، بہت بہت شکریہ، اس کا نام بہت شکریہ. دعا صاحبہ ویسے کچھ پیسے لے کر بھی آئے نہیں. یہ آپ کو پیسے کس نے دیے ہیں بھائی؟ پھپھو نے؟ ارے واہ، ہاں تھوڑے سے پیسے سے مجھے دیں گے، آپ شیئر کریں گے مجھ سے تھوڑے سے؟ کتنی پیاری کیری کروں گی. ہاں کیری دی کر، واہ. آدھے آدھے کر لیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ میں اور دعا آدھے آدھے پیسے کر لیں گے. اچھا جی دعا کہہ رہی ہیں، دعا کو نعت بھی آتی ہے. نعت کون پڑھے گا؟ ختیجہ کو. ختیجہ کو پڑھیں گے یا ختیجہ ابھی سو رہی ہیں یا پڑھیں گی نعت؟ ختیجہ نعت پڑھے گی. میں بات کریں. اللہ اللہ پڑھ کے سنا دو. اللہ اللہ. سنا دو نور والا سنا دو. نہیں سنا دو نعت سنا دو، انکل کو نور والا آیا ہے. تھوڑی سی نعت سنائیں گے آپ ختیجہ نہیں. پلیز؟ وسیم بھائی ایک کال بھی لے لیں. ہاں ایک کال بھی لے لیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا السلام علیکم. اچھا میرا خیال ہے جی جی وسیم بھائی پڑھ رہی ہیں؟ جی پڑھ رہی ہیں. یہ ذرا ابھی بتا رہے ہیں کہ ابھی چونکہ گرمی ہے، مطلب وہ ذرا ان کو تھوڑا ایکسٹرا ان کو وہ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ اس وجہ سے تو گھر میں آپ. جی 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 کال لے رہے ہیں ہم؟ کال ہے کیا کوئی؟ جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا ڈراپ ہو گئی وسیم. اچھا ٹھیک ہے. گھر میں ابھی پھر آپ کس طرح ممکن کر پاتی ہیں؟ ابھی جو وسیم ہے بتا رہے ہیں، آپ کچھ کام وغیرہ کرتی ہیں، آپ ہاؤس وائف ہیں کیا ہے؟ نہیں میں کام نہیں کر سکتی، میرا پاؤں نا فریکچر 4 جگہ سے ہوا ہے. اچھا جی تو میں بس انہیں سنبھالتی بہت مشکل سے، پاؤں ضائع ہوا ہوا میرا. اوہ، اور ظاہر ہے پھر گھر میں ان تینوں کو سنبھالنے میں سارا وقت نکل جاتا ہوگا. آئے گی سی بھی ہو گیا ہے تو وہ زیادہ مجھے اس سال پرابلم دے رہا ہے، جس کی وجہ سے میں ان کی ہیلپ بھی نہیں کر سکتی، بچوں کی نہ سنبھال پا رہی ہوں. اچھا سنائیے سنائیے. پوئم آتی ہے؟ ہاں چلو سناؤ مجھے. مجھے طوطا وہ والی بھی آتی ہے. چلو سنا ساری آتی ہے. ارے سنا دو، سنا دو. سب سے اچھی والی سنا دو، اچھی والی لال گلابی والی سنا دو. سنا دو جو آتی ہے سنا دو. لال گلابی چننی پیلے والے چھوت میں، چمچماتے بوت میں، نشری میں اڑتی ہوں، سب کو ٹاٹا کرتی ہوں. واہ سب کو ٹاٹا کرتی ہوں. ویری گڈ. زبردست. پر پنکھا چلتا ہے، نیچے بیبی چھوتا ہے، چھوتے چھوتے بھوک لگی، کھا لو بیٹا مونگ پھلی. مونگ پھلی میں دانا نہیں، مام تمہارے ماما نہیں، ماما گئے دلی، وہاں چلائے بلی، بلی نے مارا پنجا، ماما ہو گیا گنجا. یہ ترمیم ہو گئی ہے، اس پورے کلام میں ترمیم ہو گئی، مجھے نہیں پتا تھا، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ ماموں کے گنج پن پہ آ کے ختم ہو گئی ہے بات ساری. میں نے تو سنا تھا بلی نے دیے 2 بچے اللہ میاں سچے. یہی ہمارے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا. میرا زمانہ تو ہے بھی کل کا ہی، آپ کا ہوگا پرانا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اتنی جلدی تیزی آ گئی. ابھی ترمیم ہوئی ہے کچھ دن پہلے، یہ حالیہ کچھ ترمیم ہوئی ہے. ماما ہو گئے گنجے. طوطا بھی آتا ہے. وہ بھی آتا ہے. سارے آج ہی سنا دو گے یا پھر باتیں بھی تو کر لینا ہم آپ سے. تو ابھی یہ لوگ کیا اسکول وغیرہ جاتے ہیں یا کچھ، کیا گھر پر ہی ہوتے ہیں سارے؟ اس کے الفاظ جو نظر نہیں آتے صاحب. ہاں اچھا. تو مطلب کوئی اس طرح کا جو کافی اس طرح کے اسکولس بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کے بچوں کو انٹرٹین کرتے ہیں؟ خود کو لے کے جانا پڑتا ہے تو پھر ان کا حرج ہوتا ہے پڑھائی کا نا، تو پھر گھر میں یا ٹیوشن پڑھا لیتے ہیں. اچھا جی جی پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں جنید بھائی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی آپ کی آواز سن رہے ہیں. آپ کی آواز سن رہا ہوں بھائی. ہاں جنید بھائی، میں نام نہیں بتانا چاہ رہا، لیکن میں ان بچیوں کے لیے 2 لاکھ دینا چاہ رہا ہوں.
اللہ الحمدللہ خوش رکھے, اللہ آپ کو خوش رکھے میرے بھائی. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں دراصل اپنی آئیڈینٹی شو نہیں کرنا چاہ رہا. نہیں, تو ایکچولی میں نے زکوٰۃ کے لیے دینا ہے تو میں بہت اچھی بات. بس میں پوچھا تھا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مسقط سے بول رہا ہوں جی. ارے مسقط سے, واہ واہ واہ, بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ میرے بھائی, بہت شکریہ, بہت نوازے. بلکہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے, ابھی ہم نے کل بھی ایک سیگمنٹ کیا تھا تو اس کے بعد مجھے کسی ایک نمبر سے یہ SMS آیا کہ میں اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا, آپ مجھے ڈیٹیلز بتا دیجیے اکاؤنٹ کی. تو انہوں نے بھی ایک بہت خطیر رقم کا اعلان کیا. تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو صرف اس انداز سے خاموشی سے بھی مدد کر دیتے ہیں. الحمدللہ, سبحان اللہ. تو ہماری یہ بچی تو دعا تو اسکول جاتی ہوگی یا دعا؟ جی دعا بان میں دعا تو جاتی ہے نا اسکول, آپ نے بتایا مجھے. تو دعا تو اسکول, وہ اسکول نہ جا کے اس کو اتنا سب کچھ آتا ہے, تو آپ کچھ نہیں سنائیں گے ہمیں؟ آپ کیا سنائیں گے؟ نہیں شرمائیں گے. دعا بڑی کانفیڈنٹ بچی ہے بھائی, وہ دیکھو اس کو اس کے مزے آ گئے, وہ ایک کے بعد سنائے گا. یہ بڑی کانفیڈنٹ بچی ہے. نہیں کیا کہہ رہی ہے آپ؟ نہیں سنائیں گے پلیز ایک چیز, کوئی ایک چیز. نعت بھی آتی ہے کیا؟ نعت بھی آتی ہے آپ کو؟ اچھا یہ ذرا ہماری بچی ذرا شرمندہ سی ہے, شرمیلی سی ہے. سنا دو بھائی, پہلے میں طوطا ہوں, سناؤ. طوطا ہوں میں طوطا ہوں, چونچ میری لال ہے, چھندل چھندل چال ہے, میٹھے پھل میں کھاتا ہوں, مالی کے بیٹوں کو دیکھ کے پتوں میں چھپ جاتا ہوں. طوطا ہوں. واہ, مالی کے بچوں کو دیکھ کے پتوں میں سو جاتا ہوں. وہ بیٹھا ہے, وہ دیکھو, وہ دیکھو, وہ بیٹھا ہوا ہے طوطا, وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے طوطا. دیکھ لیا تم نے؟ ماشاءاللہ ہماری بچی خوب دیکھ سکتی ہے. ویری نائس, ویری نائس, ویری نائس. اندازے سے گئے؟ ہاں جی, نظر نہیں آیا. اچھا چلو. اور وسیم آپ کی کوئی مطلب کچھ تعلیم وغیرہ کچھ ہے کہ اگر کچھ جس کی وجہ سے اگر بہتر جاب ہو سکے؟ تعلیم نہیں ہے میری کوئی بھی. اچھا, شروع سے کام پہ رہے. لاہور میں آپ کس جگہ سے ہیں؟ شالمار سے. اور وہیں قریب میں ہی کوئی ہے جاب وغیرہ جو بھی کر رہے ہیں جو آپ نے بتایا؟ انارکلی میں. گھر پہ انارکلی میں. انارکلی میں, ٹھیک ہے. تو پھر اس کے علاوہ کوئی آپ کا ہے آمدنی کا ذریعہ گھر پہ, مطلب جو یہ کما کے لاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور آپ کو کرائے کے گھر میں؟ جی کرائے کے گھر میں. تو یہ اور تقریباً 9 سے 10 ہزار روپے آپ نے بتایا. جی اسی میں پھر یہ ساری اسی میں تقریباً سب کچھ بلوں میں اور کرائے پہ چلا جاتا ہے. ابھی آپ نے کسی نہ کسی حوالے سے کوئی علاج جاری رکھا ہوا ہے یا ابھی آپ نے بالکل چھوڑا ہوا ہے چونکہ ابھی پیسے؟ نہیں بالکل چھوڑا ہوا ہے, ابھی کوئی میڈیسن نہیں انہیں میں دے رہی ہوں. صحیح ہے. رشتہ داروں وغیرہ میں سے کسی نے کوئی ساتھ دینے کا کوئی بلاتا تک نہیں ہے؟ بلاتا تک نہیں ہے؟ اچھا رشتہ دار آپ کی اپنے بھائی بہن ہیں؟ بہن کوئی بہن بھائی ہم ضلع ٹوبا ٹیکسنگ کے میں پیچھے سے. اچھا وہ ضلع ٹوبا ٹیکسنگ میں. جی اچھا. آپ کے اپنے بھائی بہن وغیرہ ہیں لاہور میں؟ ملتا بھی کوئی نہیں ہے؟ ہاں میرے سے ملتے ہیں مگر میرے گھر نہیں آتے نا. گھر نہیں نہ یہ جاتی ہے سر, میں ملنے جاتا ہوں. اچھا, کیوں ملنا نہیں چاہتے؟ بس ہمارے بیچ میں اختلاف پڑے ہیں. پریڈ وغیرہ کرتے ہیں نا بچوں کے, وہ کبھی دیکھنے تک نہیں آئے, یا کبھی گھر میں بھی عید پہ انہیں عید نہیں بھیجی جب اوپر رہتے تھے پوشن پہ نا. کیسی عجیب بات ہے یار, کیسی عجیب بات. اچھا بیٹھو بیٹا. اوئے تو مقابلے پہ آ گئی میرے سامنے, ایسے بیٹھی ہے تاکہ اس پیاری سی بچی کو کیمرے میں بھی تو لوگ دیکھ سکے نا. اچھا آپ اگر ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر آپ اسکول جائیں گی؟ اور اسکول میں آپ شرارتیں بھی کریں گی نا, مجھے پتہ ہے. نہیں کریں گے, مجھے پتہ ہے نا. نہیں تھوڑی بہت تو کریں گے نا, تھوڑی بہت تو کر سکتے ہیں. نہیں اچھا, اچھی بچی بنیں گی, خوب پڑھیں گی, اور کیا بنیں گی بڑے ہو کے یہ بتائیں؟ ڈاکٹر بنیں گی. واہ واہ واہ. اور پھر ڈاکٹر بن کے جو جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے ان کے آپ مفت میں علاج کر دیں گی, صحیح نا؟ میں کہوں گی جاؤ پہلے اپنے پیسے لے کے آؤ. اوئے عزائم خطرناک. کیا کہہ رہی ہے؟ یعنی میں کہوں گی جاؤ پہلے اپنے پیسے لے کر آؤ پھر علاج کریں گی. ٹریننگ ویسے اس کی ٹھیک ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. نہیں جس کے پاس پیسے ہوں گے نا اس سے لے لیں گے ہم, اور جس کے پاس نہیں ہوں گے اس کو کہیں گے چلو کوئی بات. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. ابھی مذاکرات چل رہے ہیں ہمارے, منا رہا ہوں میں نے اس بات میں. ٹھیک ہے نا؟ چلو پرومس, ہاتھ ملائیں, پرومس کریں. یہ بات زبردست. تو آپ یہ لڑتی تو نہیں آپس میں, یہ لوگ آپ لوگ بھائی بہن لڑتے تو نہیں ہو سارے؟ جب یہ کچھ ہوتی نا, جب میرے ساتھ کھیلتی نہیں ہے. کھیلتی نہیں ہے؟ کیوں نہیں کھیلتی بھیا؟ ہیں؟ اچھا اسی بھائی ایک کال لے لیں. اچھا جی آپ کال لے لیں. جی السلام علیکم. زیادہ. وعلیکم السلام جنید بھائی, کیسے ہیں؟ الحمدللہ عزیزم, آپ خیریت سے ہیں؟
अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है जी, आपके लिए दुआ करते हैं। बड़ी और मेहरबानी। मैं इस वक्त आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। जी जी, मैं इन बच्चियों के लिए 1 लाख रुपए का डोनेशन करना चाह रहा बहुत हूँ। शुक्रिया हमारे भाई, बहुत शुक्रिया। आपका इसमें गिरामी, आपका इसमें गिरामी भाई? बात कर रहा हूँ जी, जावेद। जावेद साहब कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा हूँ। ओ, ऑस्ट्रेलिया से। कौन से शहर से ऑस्ट्रेलिया के? मेलबर्न से। मेलबर्न से जावेद भाई। मैं जब मेलबर्न आया था आपकी मेरी मुलाकात हुई थी? नहीं, मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मुझे अफसोस है। नहीं, इंशाल्लाह मैं इस दफा आऊंगा तो जरूर मुलाकात करिएगा, जरूर मुलाकात करिएगा। मेलबर्न से हमारे भाई जावेद साहब ने 1 लाख रुपए भेजे जी आप लोगों के लिए। भी बहुत सी तालियां होनी चाहिए हमारे भाई के लिए, बहुत शुक्रिया। और यही हमारी ख्वाहिश है, एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, ये हमारे भाई बहन, ये वसीम भाई हैं, ये इनकी वाइफ है निदा साहिबा, ये इनके 3 बच्चे हैं। कॉल लेने जी जी जी, वो ज़्यादा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद भाई खैरियत से? आप तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, बिल्कुल खैरियत से। आपका इसमें गिरामी? जुनैद भाई, मेरा नाम तलहा जतोई है, मैं पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हूँ, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर सिंध ऑन लेबर एंड HR डिपार्टमेंट असगर खान जुनेजो साहब का। जी जी। और उन्होंने असगर खान जुनेजो साहब ने जिम्मेदारी उठाई है कि वो इन तीनों बच्चों का मुकम्मल तौर पर इलाज कराएंगे, इलाज मुआवजे के माशाअल्लाह हमले को बर्दाश्त करेंगे। और इन बच्चों के वालिदैन को बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। असगर खान जुनेजो जो कि वज़ीर आला के मुशीर बराए मेहनत और इंसाफी कुव्वत हैं, वो इन तीनों बच्चों के इलाज मुआवजे के तमाम तर अखराजात बर्दाश्त करने को तैयार है। वो ऐलान कर रहे हैं कि अब किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन तीनों का इलाज बेहतरीन तरीके से होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमारा मेरे जो होस्ट हैं वसीम साहब, वसीम बदामी साहब, ये हमारी ARY पे जो हमारी जितनी टीम है, सबकी तरफ से सर को बहुत बहुत शुक्रिया कीजिएगा जुनैद साहब का, और उनसे हमारी ये अर्ज़ पहुंचा दीजिएगा कि हमें बड़ी खुशी होगी अगर वो कभी हमारे प्रोग्राम पे एज अ गेस्ट आए। हम पॉलिटिकल लोगों को कम बुलाते हैं, लेकिन हमारी दिल से ख्वाहिश है अगर हो सके तो अगर सर कल जुनैद साहब कल तशरीफ़ ले आएँ, और जब भी आसानी हो अगर कल आ जाएं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जो बल्कि कल आकर अगर अपने हाथों से दे दें जी, हमारा पैगाम पहुंचाएगा। अगर सर कल आ सके अपने हाथों से इन हजरात को जो डिजर्व करते हैं इनको पहुंचा दें, और हमें बहुत खुशी होगी मुलाकात करके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। आपने वो कॉल सुनी, और इन साहब ने, मिनिस्टर साहब ने, इनके रिप्रेजेंटेटिव ने यहाँ पर कॉल की है, और इन्होंने तीनों बच्चों के इलाज पर जितना भी जिस भी किस्म का खर्च आएगा वो सब का सब उठाने का फैसला किया है। तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ बहुत बहुत, कि इंशाल्लाह अब जाहिर है आगे तो फिर अल्लाह की मसलियत से सेहत देना। सबसे मजेदार बात पता है इसमें क्या है? सबसे मजेदार बात ये है कि ये यहाँ की काबीना के, सिंध की काबीना के एक मिनिस्टर ने, क्योंकि मैं सुन नहीं पाया था, पंजाब के रहने वाली एक फैमिली के लिए, और नाम आपके ज़हन में है कि मिनिस्टर ने? मेरे ज़हन से नाम निकल गया, मैं जल्दी में सुन नहीं सका। ये है ये पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह, ये है ये पाकिस्तान कि जिसके बारे में लोग इस किस्म की बातें करते हैं। दुश्मन कुछ भी कर ले, दुश्मन कुछ भी कर ले, अल्लाह ने इस मुल्क को इस्लाम के लिए बनाया है। क्या नाम बताया आपने? असगर खान जुनेजो साहब। असगर खान जुनेजो काबीना के मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने तो हमारी मुश्किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदाजे से पहले हल कर दिया। और हम बड़े नर्वस थे कि पता नहीं ये काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैं तो सिर्फ इस बात का मजा ले रहा हूँ। वाह 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 वाह, लोग हमें लड़ाने की कोशिश करते हैं और अल्लाह हमें जोड़ के लिए, अल्लाह ने हमें जोड़ के लिए पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे अब? माशाल्लाह बस आप अब मेरा ख्याल है दवा का एक सिलसिला तो हो गया है और वो शुरू हो जाएगा। अब आप दुआ कीजिए और इंशाल्लाह दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाए। अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे, और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अल्लाह ताला इसी तरह ही हमारा साथ। आप बल्कि जो मिनिस्टर साहब हैं, मेरी बहन, इस वक्त तो आपकी आंख से आंसू निकल रहा है ना, वो भी रोजे की हालत में। ये हो नहीं सकता कि आपकी दुआ कबूल ना हो। आप मिनिस्टर साहब के लिए कोई दुआ कर दीजिए, जिन्होंने आपके लिए इतना बड़ा काम करने का फैसला किया है। आप उसके और उसके घर वालों के लिए दुआ कर दें। बस वो अल्लाह करे दुनिया में भी सुख पाए और आखिरत में भी उन्हें अच्छाई मिले। वाह वाह, जन्नत नसीब हो उन्हें, और इन बच्चों के सदके बहुत कुछ नसीब हो उन्हें। ये हो नहीं सकता कि आपकी ये दुआ कबूल ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। माशाल्लाह। वसीम भाई क्या कहिएगा? इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा
تو یہ تینوں بچوں کا علاج ہوگا انشاءاللہ. بس شکر اللہ کا. جی انشاءاللہ ضرور ہوگا. الحمدللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے جو ساتھی اصغر جنیجو صاحب نے ہمیں کال کیا اور ان کا ذمہ اٹھانے کا اعلان کیا. ہم ابھی یہی کہنے لگے تھے کہ اس وقت سب کے بچے سارے گھرانوں میں جہاں پر عید کی تیاریاں ہو رہی ہیں, لوگ عید کے جوڑے دیکھ رہے ہیں, وہاں پر اس تلخ حقیقت کو نہ بھولیے کہ وہاں پر کئی گھرانے ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر سحر کا مسئلہ ہے, جہاں پر افطار کا مسئلہ ہے, جہاں پر یہ حد تو یہ ہے کہ یہ شرعی مسائل تک پوچھے جا رہے ہیں کہ اگر افطار میں کھانے کو کچھ نہ ہو اور افطار کا وقت ہو جائے تو ہم کیا سمجھیں کہ روزہ کھل گیا ہے یا نہیں. جہاں پر یہ نوبت ہو وہاں پر ہمیں اپنے خوشی کے ساتھ باقیوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے, ایسے لوگوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. اور ان بچیوں کو انشاءاللہ ہم اپنی جانب سے کچھ عید کے تحفے تحائف بھی دیں گے تاکہ ان کی عید بھی اچھی گزرے. اور بس رمضان کے کچھ دن ہیں, اس کے بعد کوشش کریں گے کہ باقاعدہ طور پر انشاءاللہ ان کے علاج کا آغاز ہو جائے. میں ایک دفعہ چاہتا ہوں ہم سب مل کر, آپ سب مل کر, یہ خاص طور پہ منسٹر صاحب کا اور پھر جتنے بھی افراد نے اس بات کو ممکن بنایا کہ یہ سارے بچے جو آج انتہائی بیماری کے عالم میں, کرب کے عالم میں مبتلا ہیں, انشاءاللہ اب اگر ان کی تندرستی کی راہ میں کوئی اور چیز حائل نہیں ہے سوائے مصلحت خدا کے, وہ ہو تو کوئی الگ بات ہے, ورنہ اب انشاءاللہ کسی معاشی مسئلے کی وجہ سے یہ لوگ اس حالت میں نہیں رہیں گے. جن جن لوگوں نے مدد کی ان کا میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر سب بھرپور تالیوں میں شکریہ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں ان کے درجات بلند کرے. بلکہ آپ مائک پہ آپ کہیں گے تھینک یو کہہ دیجیے انکل کو. ایک بہت اچھے والے انکل نے ہمیں فون کیا ہے تو آپ نا انکل کو کہہ دیجیے انکل تھینک یو. اصغر انکل تھینک یو. انکل تھینک یو. یہ بات چلیں زبردست. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.